اللہ کے نزدیک آپ کے قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ مجھے ایک ساتھی نے بتلائے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے نگیٹو الفاظ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ جو بیرون کے ساتھی تھے جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، جب وہ اپنے ملکوں کو واپس جانے لگے تو ان کو یہ سمجھایا، دیکھو بھارت ہمارا دیش ہے، ہم اپنے دیش سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر ہمارے دیش کے اندر آپ لوگوں کو کچھ تکلیف پہنچی ہے، ہمارے دیش میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں جو سلوک کیا گیا ہے، تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں کہ اپنے دیش میں جا کر، اپنے ملک میں جا کر ہمارے ملک کی برائی بالکل مت کرنا، وہاں جا کر بالکل یہ مت بولنا کہ بھارت میں جو ہے آپ کو کس طریقے سے جو ہے جیل میں ڈالا گیا یا آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، ہمارے دیش کی برائی اپنے ملک میں جا کر نہیں کرنا، بلکہ اس پہ صبر کرنا، اللہ سے دعا کرنا ہمارے اس دیش کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بیان جب میں نے سنا اور یہ بات جب مجھ تک پہنچی تو میرے تو آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہنے لگا، اے اللہ، یہ انسان کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ یہ تیرا جو بندہ ہے یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ایسی حالتوں کے اندر تو لوگ تو بددعائیں شروع کر دیتے ہیں، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہاں تو بددعائیں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ میں ہوا آپ اس کو یہیں پہ فراموش کر دو، یہیں پہ بھلا دو، آپ کے ملک میں جا کر ہمارے ملک کی برائی مت کرنا، یہاں پہ جو آپ کے ساتھ میں سلوک ہوا۔ سبحان اللہ، مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے، شاید کسی شاعر نے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی شان میں ہی یہ کہا تھا کہ کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں بھلا دیتے ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں بیر کسی سے رکھنا، ہم تو دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی شان ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے ملک کے لیے دعا کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے باپ داداؤں نے جو اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہے، انہی کے دادا تھے، دادا کے دادا دادا کے دادا تھے مفتی الہی بخش۔ ان کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ انگریز جج کی کورٹ میں آپ نے گواہی دی، یہ تاریخی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انگریز جج کی کورٹ میں ایک زمین جس کے بارے میں مسلمان اور گاؤں کے برہمنوں پنڈتوں کے بیچ میں جھگڑا چل رہا تھا، پنڈتوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، مسلمانوں نے کہا کہ نہیں یہ زمین ہماری ہے، یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے۔ اب اس مسئلے کو لے کر جب اختلاف پیدا ہوا تو کورٹ کے اندر یہ مسئلہ گیا۔ کورٹ میں جب یہ مسئلہ گیا تو کورٹ میں جج نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس پیپر وغیرہ تو ہے نہیں، لیکن گاؤں میں اگر کوئی بوڑھا بزرگ ایسا انسان ہے جس کو پتا ہو کہ وہ زمین کا اوریجنل مالک کون ہے، اگر وہ کورٹ میں آ کر اس بات کی گواہی دے تو ہم اس کی بات کو قبول کر لیں گے۔ گاؤں کے برہمنوں نے کہا کہ ہے نا وہ مولوی الہی بخش صاحب ملا جی ہے نا ہمارے گاؤں کے، تو مسلمانوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اب ہمارے ہی آدمی کو تم نے گواہ بنایا ہے تو فیصلہ تو ہماری طرف سے ہی ہونا ہے، ہم کو تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب پنڈتوں نے مسلمانوں نے دونوں نے جو ہے متفقہ طور پر مفتی الہی بخش صاحب کے گواہی کے اوپر جو ہے انہوں نے سکہ مرتب کر دیا کہ ہم دونوں بھی ان کے فیصلے پر اور ان کی گواہی پر متفق ہیں۔ انگریز جج نے سمن جاری کیا مفتی الہی بخش صاحب کو کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے۔ ان کے پاس جب وہ سمن پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر آؤں گا، اس لیے کہ میں سور کھانے والے کو اپنی نظروں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ انگریز جج نے ان کی ریکویسٹ کو منظور کیا، کورٹ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انگریز جج نے کہا کہ وہ جو زمین ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ مفتی الہی بخش صاحب نے کہا کہ وہ زمین اصل میں پنڈتوں کی ہی ہے، مسلمان وہاں پہ بیٹھتے تھے، بیٹھتے بیٹھتے مسلمانوں نے اس پہ اپنا قبضہ کر لیا، لیکن وہ زمین جو ہے پرانے زمانے سے ہی وہ پنڈتوں کا حق ہے، مسلمانوں کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ مفتی الہی بخش صاحب کی یہ گواہی سننے کے بعد انگریز جج
اپنی کرسی سے ان کے ریسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ اسلام جو آپ کی زبان سے میں نے سنا ہوں، اگر واقع میں بھی یہی آپ کا اسلام ہے، وہ کبھی بھی جھوٹا مذہب نہیں ہو سکتا۔ انگریز جج نے اس بات کی شہادت دی۔ میرے محترم دوستو، اس خانوادے سے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا تعلق ہے، تو وہ صفات آپ کے اندر کیوں نہیں رہے گی کہ اپنے ملک میں جا کر ہمارے ملک کی برائی مت بیان کرنا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ پورا مجھے آپ کو ڈیٹیلز بتانے تھے، اور خاص طور پہ کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو میں نے کہا نا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج سے 10 مہینے پہلے میڈیا والوں نے جو کیا وہ ویسا ہی تھا جیسا صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم ہوا تھا، اور اب جو فیصلے آ رہے ہیں ساکیت کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف فتح مبین کے، یہ ایسا ہی ہے جیسا فتح مکہ کے بعد کی بات تھی۔ اور انشاءاللہ یہ جو حالات آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ فرمایا تھا کہ اب قیامت تک بھی اس پورے حجاز کے اندر کفر داخل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جو اللہ کی طرف سے حالات تھے، اور حالات اور امتحانات کے بعد میں یہ جو فتح مبین ہے، قیامت تک بھی اب مرکز نظام الدین کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گا اور کوئی انگلی نہیں اٹھائیں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگ بھی ہمارے بڑوں کے لیے، مرکز کے اکابرین کے لیے اور نظام الدین کی 4 دیواری کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس مرکز کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔